نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں اے امت مسلمہ، تمہارے اندر ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے، اچھائی کا حکم دے، گناہوں سے اور منکرات سے روکے، اور یہ جو گروہ ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا ان کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے۔ امتن اس کا مادہ اشتقاق امن ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد، ارادہ، اصل کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں امتن کا استعمال مختلف معانی میں ہوا ہے۔ جماعت اور گروہ کو بھی امتن کہا گیا، جماعت کے پیشوا کو بھی امتن کہا گیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کو امت کہا گیا، اسی طرح دین و ملت کو بھی امت کہا گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف جو پہنچانے والا رستہ ہے اس کو بھی امت کہا گیا ہے، اور علماء لغت نے اس کے 40 کے قریب معنی بیان فرمائے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں امت سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جو ایک مقصد کی حفاظت کرتی ہو اور ایک رسول کی اتباع کرتی ہو، اس کو امت کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ ان کا فریضہ کیا ہوگا؟ فرمایا یدعون الی الخیر۔ یدعون یہ لفظ دعوت سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا۔ خواہ وہ دعوت دینا زبان سے ہو یا عمل سے ہو یا قلم سے ہو یا طاقت سے ہو، ہر قسم کی دعوت اس کے اندر شامل ہے۔ اور ظاہر ہے زبان سے دعوت دینا یہ اہل علم کا فریضہ ہے، اور عمل سے دعوت دینا یہ ہر بڑے کا اور ہر سمجھدار کا فریضہ ہے کہ اپنے چھوٹوں اور ناسمجھوں کو عمل سے سمجھائے۔ اسی طرح مشائخ یہ اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں، بزرگان دین کا یہی وتیرہ ہے۔ اور جو مصنفین، مؤلفین ہوتے ہیں، اہل قلم ہوتے ہیں، وہ اپنی قلم سے دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اصحاب اختیار و اقتدار ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت سے دعوت دیتے ہیں۔ تو فرمایا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دعوت دے الی الخیر، نیکی کی۔ خیر سے مراد ہر قسم کی نیکی ہے، ہر قسم کی بھلائی، خواہ وہ بھلائی عقائد سے تعلق رکھتی ہو یا وہ بھلائی عمل سے تعلق رکھتی ہو یا اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہو، کسی کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہو یا پورے معاشرے، اجتماعی طور پر معاشرے سے تعلق رکھتی ہو، ہر قسم کی بھلائی اس میں
داخل ہے۔ تو فرمایا تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکیوں کا حکم دے۔ لفظ معروف ہر وہ شے ہوتی ہے جس کو شریعت بھی پسند کرے اور عقل بھی پسند کرے۔ اس کے اندر تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور معروف کا متضاد اور مد مقابل منکر ہے۔ فرمایا معروف کی دعوت دے اور منکر سے روکے۔ اور منکر سے مراد ہر وہ شے ہوگی جو شریعت میں بھی ناپسندیدہ ہے اور عقل بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔ اس میں تمام محرمات اور تمام مکروہات اور اساءات وغیرہ شامل ہوں گی، یعنی جن چیزوں سے بچنا شریعت کو مطلوب ہے ان چیزوں سے وہ روکیں، اور جن اعمال کو کرنا شریعت کو مطلوب ہے ان اعمال کے کرنے کا حکم دیں۔ ایسی جماعت تم میں ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، اس سے علماء نے ثابت فرمایا کہ دعوت دینا ظاہر دین کے احکام کو پہنچانا ہے اور اسی کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر خیر کی تبلیغ کرنا یہ شریعت کے اندر لازم اور فرض ہے، اور یہ انتہائی اہم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا فائدہ تبلیغ کرنے والے یعنی عابد کو بھی ملتا ہے، اور جسے تبلیغ کی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی سنورتی ہے، اس کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں جو دعوت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کرنے والوں کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واتقاہم للہ تعالی واوصلہم للرحم، کہ سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو نیکی کا حکم زیادہ دے، برائی سے زیادہ روکے، اللہ سے زیادہ ڈرے اور صلہ رحمی خوب کرنے والا ہو۔ تو ظاہر ہے یہ بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عظمت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ سب سے بہتر بندہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من امر بالمعروف ونہا عن المنکر کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ کتابہ وخلیفۃ رسولہ، کہ جو شخص نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے وہ زمین میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا بھی خلیفہ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی خلیفہ ہے۔ اس لیے کہ مالک کریم کی کتاب کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ بھلائی کی طرف آئیں۔ انبیاء کرام اور رسل اعظام کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تو جو ان کی اتباع کرتے ہوئے یہ فریضہ انجام دیتا ہے وہ گویا ان کی نیابت کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو تبلیغ دین کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ اس کا فائدہ تبلیغ کرنے والے کو بھی ہے اور جسے تبلیغ کی گئی اسے بھی فائدہ ہے۔ دوسری بات اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تبلیغ دین یہ جو فریضہ ہے یہ عمومی حالات کے اندر
فرض کفایہ ہوتا ہے اور ہر شعبے میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ مثلا زبانی روکنا یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو زبانی طور پر لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ یہ مقررین اور مبلغین واعظین لوگ ہوتے ہیں، ان کا وجود بھی امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ اپنے شعبے کے اندر تبلیغ دین کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قلم سے بھی تبلیغ دین ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، تو اہل قلم کا وجود بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو نیک حاکم ہوتے ہیں ان کا وجود بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ بھی شریعت ہی کو نافذ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں، ان بزرگان دین کا وجود بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ عمومی حالات کے اندر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ پوری امت سارے کام کاج چھوڑ کر اسی فریضہ کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے، یعنی سارے مبلغ بن جائیں، سارے مصنف بن جائیں، یا سارے مشائخ بن جائیں، سارے علماء بن جائیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک گروہ تو تم میں ایسا ہونا چاہیے۔ اس انداز بیان سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ یہ تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے پوری امت میں سے فرمایا پوری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے پوری امت میں سے اگر ایک گروہ یہ فریضہ انجام دے لے گا تو باقی امت کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور فرض کفایہ کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ البتہ اگر پوری امت میں سے کوئی بھی یہ فریضہ انجام نہ دے تو پھر ظاہر ہے سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں اور سارے ہی مجرم ہوتے ہیں۔ اور پوری امت سے مراد یہاں کیا ہے؟ پوری امت سے مراد ساری امت مسلمہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر ایک علاقہ، ایک شہر، ایک آبادی، ایک بستی، اس میں اگر کوئی ایک بندہ یا چند افراد یہ فریضہ انجام دے دیں تو چونکہ پوری بستی، پوری آبادی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس لیے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، باقی بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پوری آبادی میں سے کوئی بھی یہ شرعی ضرورت پوری نہ کرے تو پھر سارے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جو مبلغ ہوتا ہے یا جس نے شریعت کا حکم نافذ کرنا یا پہنچانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اس نیکی کی دعوت دینے والے فرد یا جماعت پر کبھی وہ دعوت دینا فرض ہوتا ہے، ظاہر ہے بحیثیت فرد یا بحیثیت جماعت وہ نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان کا دعوت خیر دینا یہ فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح برائی سے روکنا بھی کبھی فرض، کبھی واجب اور کبھی سنت و مستحب ہوتا ہے۔ اس کا کیسے تعین کریں کہ فرض کب ہوگا، واجب کب ہوگا؟ تو اس کو آپ تعین یوں کریں کہ اگر کوئی کام فرض ہے تو اس کی دعوت دینا بھی فرض، اور اگر کوئی کام حرام ہے تو اس سے روکنا فرض۔ اسی طرح جس کام کے بارے میں وہ دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ کام واجب ہے تو اس کی دعوت دینا واجب، اور کام سے بچنا واجب ہے تو اس سے روکنا واجب۔ اس انداز سے جو دعوت ہے موقع کے لحاظ سے اس کی حیثیت متعین کی جائے گی۔ اور چوتھا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ فریضہ تو ہے، فرض کفایہ ہے، فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو پھر دعوت دینا فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ خود شریعت کے
ان متعلقہ احکام کو جانتا ہو، اس کو خود پتہ ہو کہ یہ کام شریعت کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے، اسے خود پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر خود علم ہوگا تو وہ اپنا علم دوسرے تک پہنچائے گا، اور اگر خود ہی علم نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز کی تبلیغ کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا وہ حکم پہنچانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود بندے کو معلوم ہوتا ہے لیکن دوسرے کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا، یا خود بندے کا کسی معاملے پر ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ذہن مطمئن ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے ذہن کو وہ صاف نہیں کر سکتا۔ کما حق ہو، وہ لفظوں کو ترتیب دے کر اپنا ما فی الضمیر دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو جو مبلغ ہے، جس نے دوسروں کو دعوت دینی ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو دعوت پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہو، اور وہ اپنے ما فی الضمیر کے اظہار پر قدرت بھی رکھتا ہو، اور اگر وہ تبلیغ اس نے نافذ کرنی ہے تو نافذ کرنے پر قدرت ہو، اگر پہنچانی ہے تو پہنچانے پر قدرت ہونی چاہیے۔ تیسری شرط علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس معاملے کی تبلیغ اس نے کرنی ہے یا جو مسئلہ اس نے بیان کرنا ہے، اس مسئلے کی نزاکت، حساسیت اور اس کا مرتبہ بھی اسے پتہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض اس انداز سے پہنچائے کہ لوگ اس کی فرضیت سمجھنے کی بجائے اس کی مستحب ہونے کو سمجھ بیٹھیں۔ اسی طرح مستحب کو اگر اس انداز سے پہنچائے کہ لوگ فرائض چھوڑ کر مستحبات کو فرض سمجھنا شروع کر دیں، تو مرتبہ بھی اس کا معلوم ہونا چاہیے، تب جا کے اس کی تبلیغ صحیح طرح لوگوں کے ذہن نشین ہوگی اور اس کے مراتب بھی لوگ مد نظر رکھیں گے۔ اور چوتھی شرط تبلیغ دین کے لیے علماء نے یہ بیان فرمائی کہ تبلیغ وہ بندہ کرے اور اس وقت کرے، اس انداز سے کرے کہ اس کی تبلیغ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، لوگوں کے ذہن خراب نہ ہوں۔ اس واسطے کہ تبلیغ کا مقصد معاشرے کی تعمیر ہوتا ہے، تخریب نہیں ہوتا۔ تو اگر تبلیغ فتنہ و فساد کا سبب بن رہی ہو تو پھر تبلیغ کرنا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ علماء نے بیان فرمائی کہ اس کا انداز تبلیغ حسب ضرورت ہونا چاہیے، جیسی ضرورت ہے ویسا انداز تبلیغ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر حالات اور مصلحت کا تقاضا سختی کا ہے تو پھر سختی کرے، پھر نرمی کرنے سے نقصان ہوگا، اور اگر حالات اور مصلحت کا تقاضا نرمی کرنے کا ہے تو پھر نرمی کرے۔ تو حالات اور اپنے مصالح اور اپنے وقت کے مقتضیات کو مد نظر رکھ کر انداز تبلیغ بھی حسب ضرورت ہونا چاہیے۔ تو یہ شرائط موجود ہوں تو پھر تبلیغ کرے، ورنہ ہر کس و ناکس کو جو ہے وہ معلم بننے کا یا مبلغ بننے کا وہ حق نہیں پہنچتا۔ اس کے سامنے اگر کوئی بندہ کسی مسئلے کو جاننا چاہے تو جتنا اسے صحیح معلوم ہے اتنا بیان کر دے، اور اگر یہ صحیح بیان کرنے پر قادر نہیں تو کسی عالم کے پاس لے جائے۔ اسی طرح اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ غلطی کے اندر مبتلا ہیں، اگر کما حق ہو صحیح انداز سے سمجھا سکتے ہیں اور اس کے سمجھانے سے فتنہ بھی نہیں پھیلے گا تو سمجھائے، اور اگر یہ خود اس قابل نہیں ہے تو کسی عالم کے پاس لے جائے، وہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کی تبلیغ کر دیں گے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو برائی سے روکنا ہوتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے 3 درجات بیان فرمائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ کے ذریعے برائی سے روک سکتا ہے تو اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ یہ بزور طاقت اور قوت برائی کو روکنا، یہ ظاہر ہے اصحاب اقتدار اور اصحاب اختیار کا معاملہ ہوتا ہے۔ عام لوگ دوسروں پر وہ تسلط اور وہ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اصحاب اقتدار کا فریضہ ہے
کہ وہ ہاتھ سے یعنی قوت اور طاقت سے روک سکتے ہیں تو وہ قوت سے روکیں، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے۔ یہ فریضہ علماء کرام کا ہوتا ہے اور مبلغین کا ہوتا ہے، اور اگر ہاتھ اور زبان دونوں سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو برائی کو کم از کم دل سے برا جانیں، اور یہ جو آخری درجہ ہے اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ شمار کیا گیا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ امت مسلمہ کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی جماعت کا ہونا تو ضروری ہے، اور وہ یہ اپنا فریضہ اپنی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام بھی دیں گے، لیکن ان کے فریضہ انجام دینے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ جسے وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ سمجھ بھی جائے، وہ اپنے آپ کو سنوار بھی لے، اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اگر وہ کر لے تو فابہہ، بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب ایسا ہو کہ اسے بار بار سمجھائیں، بار بار تبلیغ کریں، بار بار اسے نصیحت کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہ ہو، تو ایسے شخص کا پھر علاج علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے معاشرتی تعلقات منقطع کر لینے چاہیے، اس کا قطع تعلقی بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا یہ ممنوع ہو جاتا ہے، اور اس سے محبت اور دوستی کے تعلقات منقطع کر دینے چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو برائی کر رہا ہے اور برائی کرنے پر جرت بھی کر رہا ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا تو وہ جرت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مبتلا عذاب ہو، تو اس کے مبتلا عذاب ہوتے وقت اگر آپ اس کی دوستی میں ہوئے، اس کی سنگت صحبت میں ہوئے، اس کی مجلس میں ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کا وبال آپ پر بھی نہ آن پڑے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ کہیں تمہیں بھی آگ نہ چھو لے۔ اسی طرح سورہ انعام کی 68 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے سننے والے، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات سے مذاق کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کر، منہ پھیر لے ان سے، ان کے پاس نہ بیٹھ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اپنے طرز عمل سے باز نہ آ جائیں۔ اور اگر تو غلطی سے ان کے پاس بیٹھ گیا، شیطان نے تجھے بلا دیا، تو جو ہی یاد آئے فوراً ان کے، جب تمہیں یاد آئے تو ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے اٹھ کر چلے آؤ۔ جب قرآن مجید فرقان حمید یہ واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ جو ظالم ہیں بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنے جرائم سے باز نہیں آتے، تو ان کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ اس لیے کسی بھی ایسے فاسق، بد مذہب یا بد عقیدہ بندے سے میل جول رکھنا یا اس سے اپنی دوستی اور محبت رکھنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں چونکہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، دعوت الی الخیر دے، تو وہ کنہیں تبلیغ کریں گے اور کنہیں نیکی کی دعوت دیں گے؟ ظاہر ہے جن لوگوں کو شریعت کے احکام کا مکلف بنایا گیا، جو عاقل بالغ ہیں، انہیں تو وہ تبلیغ کریں گے ہی، جو نابالغ ہوتے ہیں انہیں بھی تبلیغ کی جائے گی، انہیں بھی سمجھایا جائے گا، اور انہیں اس لیے نہیں سمجھایا جائے گا کہ وہ احکام شرع کے مکلف ہیں، بلکہ انہیں ان کی تربیت کے لیے سمجھایا جائے گا، تاکہ بچپنے میں ہی ان کی تربیت ہو جائے، اور جو ہی وہ شریعت کے احکام کے مکلف بنے اس وقت ان کی تربیت اس نہج پر ہو چکی ہو کہ اب انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ اس لیے تبلیغ کرنا جس طرح بالغوں کے لیے، یعنی بالغوں کو سمجھانا، عاقلوں کو سمجھانا یہ ضروری ہے، اسی طرح بچوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔